سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ دھوتی اور بنیان پہننے والا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بانی پاکستان محمد علی جناح کا ہیرو اس لیے تھا کہ اس نے پنجاب میں مسلم لیگ کو کھڑا کر دیا تھا، لیکن افسوس کہ آج مسلم لیگ تو دور کی بات، ریاست پاکستان بھی اقبال اور جناح کی سوچ اور نظریے سے کوسوں دور جا چکی ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حامد میر سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ کم از کم علامہ اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان تو نہیں ہے۔ تحریک پاکستان کی اصل طاقت کوئی جرنیل یا جاگیردار نہیں بلکہ عام مسلمان تھے۔ لیفٹ اور رائٹ دونوں سوچوں کے لوگ تحریک پاکستان میں ساتھ ساتھ تھے۔ پاکستان بن گیا تو لیفٹ اور رائٹ نے نہ صرف ایک دوسرے سے بلکہ آپس میں بھی لڑنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ فیض احمد فیض نے ڈاکٹر ایوب مرزا کو انجمن ترقی پسند مصنفین سے اپنے علیحدہ ہونے کی کہانی سنائی۔ یہ پوری کہانی ہم کے ٹھہرے اجنبی کے نام سے مقتدرہ قومی زبان کی شائع کردہ کتاب فیض احمد فیض میں موجود ہے۔ فیض کے بقول 1949 میں احمد ندیم قاسمی انجمن کے سیکرٹری تھے۔ حکم ہوا کہ علامہ اقبال کو تباہ اور عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو اور نون میم راشد کو ختم کر دیا جائے۔ فیض صاحب نے اس حکم کو بک بک قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ایک دن قاسمی صاحب نے انجمن کے اجلاس میں علامہ اقبال کے خلاف ایک مقالہ پڑھا۔ فیض نے اس مقالے کو انتہا پسندی قرار دیا اور انجمن کو اقبال دشمنی سے منع کیا۔ ان کی نہ مانی گئی تو وہ انجمن سے علیحدہ ہو گئے۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی کی مرتب کردہ کتاب فیض شناسی میں فیض صاحب کے 22 انٹرویو شامل ہیں۔ ایک انٹرویو میں فیض نے علامہ اقبال کو اس دور کا آخری مفکر قرار دیا ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ فیض نے ترقی پسندی کے نام پر اقبال کی مذمت سے انکار کیا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب احمد ندیم قاسمی بھی اقبال کی عظمت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ علامہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ ان کی عظمت پر فیض احمد فیض جیسا لیفٹسٹ اور مولانا مودودی جیسے رائٹسٹ بھی اتفاق کرتے ہیں۔ مولانا مودودی اقبال کو ایک بڑا شاعر اور اچھا مسلمان سمجھتے تھے۔ 1937 میں اقبال پنجاب مسلم لیگ کے صدر تھے۔ مولانا مودودی نے سیاست پر اقبال سے گفتگو کی لیکن وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ پاکستان میں علامہ اقبال کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ انہیں صرف ایک شاعر کے طور پر پیش کیا گیا جس نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی کے آخری 2 برسوں میں قائد اعظم کی فرمائش پر پنجاب میں مسلم لیگ کو منظم کرنے کے لیے جو محنت کی، اس سے صرف نئی نسل نہیں بلکہ وہ سینئر سیاستدان بھی بے خبر ہیں جو آج بھی مسلم لیگ کے مختلف دھڑوں کے قائد کہلاتے ہیں۔ جرنیلوں اور جاگیرداروں کی ملی بھگت سے آج پاکستان میں جو جمہوریت مسلط ہے، اس میں قائد اعظم کے پائے کا کوئی قانون دان یا اقبال جیسا کوئی شاعر مسلم لیگ کا عہدیدار بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عاشق حسین بٹالوی نے 1959 میں لندن میں بیٹھ کر اقبال کے آخری 2 سال کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں بتایا کہ جداگانہ طرز انتخاب پر 2 سال کے مختصر عرصے تک اختلافات کا شکار رہنے کے بعد اقبال اور قائد اعظم ایک دوسرے کے قریب کیسے آئے۔ دسمبر 1930 میں خطبہ الہ آباد پیش کرنے کے کچھ عرصے بعد اقبال 1931 میں لندن آئے تو ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں قائد اعظم نے اقبال کی ستائش میں ایک فصیح تقریر کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قائد اعظم چند سال کے لیے لندن میں مقیم تھے۔ 1932 میں اقبال پھر لندن گئے اور اس مرتبہ قائد اعظم سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ جب قائد واپس ہندوستان تشریف لے آئے تو اپریل 1936 میں لاہور آئے۔ قائد اعظم لاہور میں اقبال کو ملنے پہنچے تو شاعر مشرق نے دھوتی اور بنیان پہن رکھی تھی۔ خوش پوش قائد اعظم نے دھوتی اور بنیان میں ملبوس اقبال سے کہا کہ مسلم لیگ کو آپ کی مدد چاہیے۔ اقبال بیمار بھی تھے اور تنگ دستی کا بھی شکار تھے کیونکہ بیماری کے باعث وکالت چھٹ گئی تھی۔ اقبال نے قائد اعظم سے کہا، میں کروڑ پتی سیٹ تو نہیں لیکن عوام کو مسلم لیگ کے قریب لا سکتا ہوں۔ یہ سن کر قائد نے کہا کہ مجھے صرف عوام کی مدد درکار ہے۔ اس کے بعد اقبال کو مسلم لیگ کے پارلیمنٹری بورڈ میں شامل کیا گیا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ 12 مئی 1936 کو پنجاب مسلم لیگ کی تنظیم نو کی گئی جس میں اقبال صدر، غلام رسول خان سیکرٹری اور عاشق حسین بٹالوی جوائنٹ سیکرٹری بنائے گئے۔ اقبال نے 1937 کے انتخابات کے لیے پنجاب میں مسلم لیگ کا مجلس احرار اور اتحاد ملت سے اتحاد کرایا۔ صرف چند ماہ کی بھاگ دوڑ کے بعد مسلم لیگ نے پنجاب میں 7 امیدوار کھڑے کیے
जिन में से 2 जीते। मुस्लिम लीग का हिमायत याफ्ता एक आज़ाद उम्मीदवार सैफुद्दीन किचलू भी कामयाब हुआ। मुस्लिम लीग के टिकट पर जीतकर राजा गजनफर अली खान यूनिसेफ पार्टी में चले गए और पीछे सिर्फ मलक बरकत अली रह गए। बीमारी से हलकान इकबाल को मुस्लिम लीग की तंजीम साजी के लिए फंड्स की जरूरत थी। आशिक हुसैन बटालवी लिखते हैं कि इकबाल हमें पंजाब के बड़े बड़े जागीरदारों के पास फंड के लिए भेजते, वो यूनिसिस्ट पार्टी के खौफ से फंड नहीं देते थे, लेकिन इकबाल की वजह से आम मुसलमानों में मुस्लिम लीग को बहुत पजीराई मिली और इसीलिए 23 मार्च 1940 का इजलास लाहौर में हुआ। लेकिन उस वक्त इकबाल दुनिया में नहीं रहे थे। इकबाल की ये मेहनत 1946 के इलेक्शन में सामने आई, जब मुस्लिम लीग पंजाब में अक्सरियती पार्टी बन गई। गौर कीजिए, सिर्फ कोई मोहम्मद अली जिन्ना ही ये सोच सकता था कि इकबाल जैसा कोई शायर पंजाब में मुस्लिम लीग को खड़ा कर सकता है। आज की मुस्लिम लीग के तमाम ग्रुपों समेत रियासत पाकिस्तान इकबाल और कायद की सोच से कोसों दूर जा चुकी है और कुछ दानिश्वर कौम को मुत्तहिद करने की बजाय इकबाल और कायद-ए-आज़म के इख्तलाफात तलाश करने में मसरूफ हैं। अहमद सईद की किताब इकबाल और कायद-ए-आज़म में एक खूबसूरत वाक़या दर्ज है। 1940 में कायद-ए-आज़म ने लाहौर में यौम इकबाल की एक तकरीब में कहा, अगर मुझे सल्तनत मिल जाए और कहा जाए कि अब सल्तनत और इकबाल में से किसी एक को मुंतखब करो तो मैं इकबाल को मुंतखब करूंगा। आज हमें धोती और बनियान वाला इकबाल तलाश करना है जो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का हीरो था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।